اللہ نے کہا کہ مجھے پہچاننے کے لیے آ جاؤ. کیجیے گا. اللہ نے کہا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی, میرا چہرہ باقی رہ جائے گا. پالنے والے ہر چیز تو فنا ہو جائے گی, تیرا چہرہ کیسے باقی رہے گا, ہمیں کیسے پتا چلے گا. اللہ پالنے والے, آپ نے سورج بنایا ہمیں نظر آیا, آپ نے چاند بنائے ہمیں نظر آئے, آپ نے ستارے بنائے ہمیں نظر آئے. پالنے والے آپ نے اپنا چہرہ جو بنایا ہمیں دکھا بھی تو دیتا. آوازیں پڑھی جائے گی, یاد رکھو میں نے اپنا چہرہ بنایا ہے لیکن میرا چہرہ نظر ضرور آئے گا, لیکن میرا چہرہ آسمانوں پہ نظر نہیں آئے گا, زمین پہ نظر آئے گا. اب تیرا وجہ سے میرے مکان میں چلے جانا, میرا چہرہ نظر آئے گا. جناب ابراہیم نے کہا پالنے والے کعبہ تو میں نے بنا دیا, دل میں کعبے کے احترام کے لیے کسی کو جھکا دے. آواز توحید ہے, اعلان حج کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز بلند کی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز صرف اہل مکہ تک نہیں پہنچی, جو شکم مادر میں تھے اس کے کانوں تک بھی آواز پہنچی. جو شکم مادر میں تھے ان کے کانوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی. تو پالنے والے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کانوں تک کیسے پہنچی؟ کیا انہوں نے لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کیا تھا؟ کیا مائکرو فون پہ اعلان کیا تھا؟ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں, مائکرو فون تو تھے نہیں. آواز آئی کہ ہم نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم کی آواز کو گلی گلی کوچا کوچا پہنچا دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے, جو امام ہوتا ہے, ہوا اس کے تابع ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام ہوتا ہے ہوا اس کی محفوظ ہوتی ہے, ہوا اس کی تابع ہوتی ہے, ہوا اس کی فرما بردار ہوتی ہے. جو امام ہوتا ہے ہوا اس کے تابع ہوتی ہے. اب ہم سے نہ پوچھو کہ علی کے قدم تو سے ہوا پر کیسے تھے, علی کے قدم تو سے ہوا پر کیسے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ابراہیم, اس لیے کہ ابراہیم تھے امام انسانوں کے, جو انسانوں کا امام ہوتا ہے اس کی ہوا لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچا دیتی ہے, اور جو کائنات کا امام ہوتا ہے اس کی ہوا تابع ہو کے کنجر کو بھی اٹھا سکتی ہے. پہ بھی اٹھا سکتی ہے. دیکھیں امام کسے کہتے ہیں. دیکھیں نماز آپ پڑھتے ہیں, نماز کی شرط کیا ہے؟ نماز پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھائے, بھول نہ جاتا ہو, بھاگ نہ جاتا ہو. رواج ہے بھاگنے والوں کا, بھاگ نہ جاتا ہو جو ہے. تو شرط کیا ہے نا, دیکھیں امام شافعی نے کہا کہ اے اہل بیت تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہے. دیکھیں امام شافعی کے جملے کہہ رہا ہوں, میرے اپنے تھوڑی ہے. کیا کہا کہ اہل بیت تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ جب نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں. دیکھیں نماز کے نامکمل ہونے کو نہیں کہا, نماز سرے سے نہیں ہے. اب نماز ہے کیا؟
अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज मोमिन की मिराज है। अगर नमाज में दरूद ना हो तो मोमिन की मिराज नहीं होती, अगर मोहम्मद के ऊपर वजूद ना हो तो मोहम्मद की मिराज नहीं होती। हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत नारे हैदरी। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज है मोमिन की मिराज, और नमाज की मिराज है सजदा। नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज की मिराज है सजदा, नमाज की मिराज है सजदा, और नमाज में है साहिब मिराज, और साहिब मिराज की पोस्ट पे बैठा हुआ है अली का बेटा। नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज की मिराज सजदा है, और नमाज में साहिब मिराज है, साहिब मिराज की पोस्ट पे अली का बेटा बैठा हुआ है, और नमाज में मोहम्मद मुस्तफा ने इतना दूर दिया, बेटे को इतना दूर दिया कि सर उठ रहे हैं फिर गिर रहे हैं, सर उठ रहे हैं फिर गिर रहे हैं, सर उठ रहे हैं फिर गिर रहे हैं। मैं कहता हूँ अकल हो तो समझ लीजिए कि जब नमाज की मिराज में मोहम्मद अली का बेटा ना हो तो मोहम्मद की मिराज मुकम्मल नहीं होगी। जब आर्श पे मिराज में अली ना हो तो मोहम्मद की मिराज के साथ दिल बोला, के साथ दिल बोला, नारे देखिए इमाम किसे कहते हैं? अल इमाम आलम नास, अफशल नास, अशजा नास, जाले तो मखदून मा काना लहू जिल्ला। और इमाम की एक आखिरी सिफत यह है कि यस्तवी अलैहि दिर और रसूलिल्लाह, रसूल की ज़िर्रा फिट आ जाए। तवज्जो कीजिएगा, इमाम किसे कहते हैं? अल आलमुल इमाम, अल इमामो आलम। देखिए इमाम आलिम नहीं आलम हो। मेरे मौला के लक़ब चुराए जा रहे हैं। इमाम आलिम नहीं आलम हो। अफशाहुन्नास, सबसे ज्यादा बलीग, फसीह और बलीग। अशजानात, शुजात हो, बहादुर हो, करार हो, फरार ना हो। अशजानात जालिदु मख्तूना, जब इस दुनिया में मख्तूम शुदा। मा काना लहू जिल्लुन, जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा का साया नहीं था, इमाम का भी साया नहीं होता। सिफत यह है कि यस्तवी अलैहि दिर रसूलिल्लाह, जिस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िरा फिट आ जाए उसे इमाम कहते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िरा फिट आ जाए। देखिए बचपने में हो रसूल की ज़िरा फिट आ जाए, गहवारे में हो रसूल की ज़िरा फिट आ जाए, जवानी का आलम हो रसूल की ज़िरा फिट आ जाए, बुढ़ापे में हो रसूल की ज़िरा फिट आ जाए। इस तरह फिट आ जाए जिस तरह शब हिजरत रसूल के बिस्तर पे अली फिट आ जाए। अब्दुल मुतलिब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रसूल खुदा के भी चचा है, वाह वाह, तेरे मेरे मौला अली के भी चचा है। माशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि मौला रिसालत मात के सारे तबरुकात अपने पास रख लिए, हालांकि बुजुर्ग मैं था, खानदान में सबसे बड़ा मैं था, हक मेरा बनता था, अगर पूरे ना देते तो कम से कम आधा तो मेरा हक बनता था। ने कहा कि चचा तुम आधे की बात करते हो, पूरा ले जाओ, कल मस्जिद नबी में ऐलान कराओ, जिन्होंने आपको मशवरा दिया है उनको भी बुलाओ। जिन्होंने आपको मशवरा दिया है उनको भी बुलाओ। ऐलान हुआ, सुबह हुई, मस्जिद सहाबा से खचाखच भर गई। तो मौला अली ने
تو بروقات والا صندوق منگوایا. اب رسول کی عبا، رسول کی کبا، رسول کا امامہ، رسول کا پجامہ، رسول کی زرہ، رسول کی تلوار زیب تن کر کے فرمائے چچا چلو، چچا چلیے. حضرت عباس ابن مطلب زور لگا رہے ہیں. کہا یا علی آپ کی ولایت کی قسم میں تو زور لگا رہا ہوں، مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا. امام کسے کہتے ہیں؟ امام کسے کہتے ہیں؟ میں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ اے علی تیری ولایت کی قسم میں تو زور لگا رہا ہوں، مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا. قد حملتنی جب لائنا مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا آپ نے میرے اوپر کوئی عظیم پہاڑ رکھ دیا ہو. مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ نے میرے سر پہ کوئی عظیم پہاڑ رکھ دیا. اب حضرت علی علیہ السلام نے رسول کا امامہ اتارا. کہا اٹھیے چچا. کہا یا علی وہی کنڈیشن ہے، وہی حالت ہے، مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا. اب رسول کی کبا اتاری. کہا چچا آپ اٹھیے. کہا وہی حالت ہے. اب رسول کا امامہ، رسول کی کبا، رسول کی ابا، رسول کا پجامہ، رسول کی زرہ اتار دی. اب ایک فقط تلوار بچ گئی. کہا چچا آپ کا تو شیوا ہے، میدان جنگ میں تلواریں لے کر لڑنا آپ کی شجاعت ہے، بہادری ہے. اس تلوار کو لے کے چلے جاؤ. اب جملہ سنیے گا. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا میں تو زور لگا رہا ہوں، مجھ سے تو اٹھائی نہیں جا رہی. مولا علی نے کہا کہ سچا جان یہ کوئی عام تلوار ہے، یہ تلوار تو عرش سے نازل ہوئی ہے. قد حملتہ ان یکون مثل رسول اللہ. اس تلوار کو تو وہی اٹھائے گا جو محمد جیسا ہوگا. جو محمد جیسا ہوگا. عباس ابن مطلب نے کہا یا علی آپ اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھاؤں گا. رسول کا ابا، امامہ، پجامہ، زرہ، نالین، تلوار اتر گئی. کہا یا علی آپ اسے اٹھائیں گے؟ کہا میں نہیں اٹھاؤں گا، اسے میرا بیٹا حسن اٹھائے. اسے تو میرا بیٹا حسن اٹھائے گا. جب جوان ہوگا تب اٹھائے گا؟ نہیں، ابھی اٹھائے گا. امام حسن علیہ السلام کو مسند پہ بٹھایا. جب مسند پہ بٹھا چکے علی المرتضیٰ نے رسول کی امامہ، رسول کا امامہ، رسول کی ابا، رسول کی کبا، رسول کی زرہ، رسول کی تلوار، رسول کی نالین پھٹ کر کے کہا بیٹا حسن ان کو چل کے بتاؤ کہ امام کسے کہتے ہیں. حسن نے پہلا قدم اٹھایا، سلمان نے پہلا بوسہ لیا. حسن نے دوسرا قدم اٹھایا، سلمان نے دوسرا بوسہ لیا. حسن نے تیسرا قدم اٹھایا، سلمان نے تیسرا بوسہ لیا. حسن نے چوتھا قدم اٹھایا، سلمان نے چوتھا قدم. حسن نے چوتھا قدم اٹھایا، سلمان نے چوتھا بوسہ لیا. حسن 7 قدموں تک ہی چلا تھا، سلمان نے 7 بوسے لیے. ایک مرتبہ امام حسن کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ مولا علی کی طرف دیکھا. کیا یہ علی آپ کی ولایت کی قسم مجھے پہچان کے بتائیے کہ یہ حسن مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں. شیعت کے نزدیک امام کسے کہتے ہیں؟ دو طرح کے اسلام ہے. ایک اسلام وہ ہے جو قتل کر کے خوش ہے. دوسرا اسلام وہ ہے جو گلے کٹا کے راضی ہے. ایک اسلام وہ ہے
جو منہ کے لقمے چھیننے والا ہے، دوسرا اسلام وہ ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کے گھر تقسیم کیا، اس کے گھر سبحان اللہ. ہماری اساس، ہماری بیس، ہماری بنیاد ولایت ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. عزیزان محترم، دنیا نے ولایت کو نہیں پہچانا. یہ ولایت ہے کیا؟ اگر دنیا فضائل علی سمجھ لیتی تو آج علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ پھرائی جاتی. اجرکم اللہ. آج 7 محرم الحرام ہے. حسن کے بیٹے جناب قاسم تابوت برآمد کرائے. عزادارو، ایران میں ایک ماتمی تھا. جب عاشور کا دن آیا نا، اس نے اتنی کمازانی کی، اتنی کمازانی کی، بے ہوش ہو گیا. ہمیں ہسپتال لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہا کہ اس کے آخری لمحات ہیں، یہ بچنے والا نہیں ہے. جس کا بیٹا تھا نا، اس ماں کا اکلوتا بیٹا تھا. اس کی ماں بھی حضرت عباس کے علم کے نیچے. کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے واپس کر دے. اے زہرا کے بیٹے، میرے بیٹے کو تو واپس کر دے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. موسم دوبارہ کہنا، دوبارہ کیا کہا کہ اے زہرا، مجھے واسطہ ہے حضرت عباس کا، میرے بیٹے کو واپس کر دے. 2 دن کے بعد جب وہ عورت ہسپتال پہنچی نا، تو وہ اس کا بیٹا چلتا چلتا ماں کے قدموں میں گر گیا. کہا تو نے ایسی کیوں دعا مانگی؟ میں تو جنت میں جا چکا تھا. کہا کہ تو زندہ کیسے ہوا؟ کہا کہ ایک میرے پاس مزدور آئے تھے، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تیری ماں میرے بیٹے عباس کا علم تھام کے کہتی کہ میرے عباس کا واسطہ میرے بیٹے کو واپس کر. کہا تو نے کیوں دعا مانگی؟ جب گھر چلے نا تو یہ واقعہ بتایا. محلے والے اکٹھے ہو گئے تو اس عورت کو کہنے لگے، جب آپ کا بیٹا جنت میں جا چکا تھا تو پھر واپس کیوں بلایا؟ کہا کہ میں نے اس لیے واپس بلایا کہ میرے گھر میں اور کوئی ماتمی نہیں ہے. اجرکم اللہ. جو پریشان ہے حضرت عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں، خصوصی طور پر راشد بھائی اور امانت علی بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما. جس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ تھا، اولاد نرینہ عطا فرما. دیکھیں، حضرت جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں. جو بھی دعا مانگنی ہو، دعا قبول نہ ہو رہی ہو، ماہ علی اصغر کا واسطہ دے کے دعا مانگا کرو. اللہ اس واسطے کو کبھی رد نہیں کرے گا. عزادارو، جس وقت امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے چلے تو اس وقت حسن کے یتیم کی عمر تھی 3 برس. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس وقت جناب قاسم کی عمر 3 برس تھی. عزادارو، کسی کا باپ مر جائے نا
اور اس کا ایک ہی بیٹا ہو، آئے ایک ہی اولاد ہو، تو ماں کتنے خیال کے ساتھ، کتنے احتیاط کے ساتھ اس یتیم کی پرورش کرتی ہے، آئے اپنے بیٹے کے لیے تاج محل سے تعمیر کراتی ہے۔ مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں کہ جب یہ میرا بیٹا جوان ہوگا میں اس کی شادی کروں گی، اس کی اولادیں ہوں گی، میرا چمن پھر سے آباد ہو جائے گا۔ عزادارو، جناب حسن کی والدہ یہی ذہن میں خیال کر کے سوچتی رہی کہ حسن یتیم ہے، ایک دن یہی جوان ہوگا، اس کی شادی کروں گی، اس کے بچے ہوں گے، حسن کی یتیمی کا خیال نہیں ہے۔ عزادارو، دن گزرتے گئے، جب جناب قاسم 7 برس کے ہوئے، 8 برس کے ہوئے، 9واں برس گزرا، جب 10واں سال آیا نا، ایک دن آئی مولا حسین کے پاس، کہنے لگی میں سیادزادی نہیں ہوں، میں غیر خاندان کی ہوں، اے میرے شہنشاہ، اے میرے آقا، میرا ایک ہی تحفہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب اس میرے بیٹے کی شادی ہونا، اس کا چہرہ آپ کے ہاتھ میں بجواؤ۔ اجرکم اللہ، میرے دل کی تمنا ہے کہ اس کا چہرہ میں آپ کے ہاتھ سے بنواؤں۔ عزادارو، جب 11 برس گزر گئے، 12واں برس آیا، جب 13واں برس آیا تو ایک دن قاسم کو کہنے لگی کہ اے بیٹا قاسم، اسی سال کے آخر میں تیری شادی کر دوں گی، تیری اولادیں ہوں گی، میں ان کی پرورش کرتی رہوں گی۔ عزادارو، ابھی یہی خیال ہی کیا تھا، یہی لفظ ذہن میں آئے تھے کہ اچانک امام حسین نے مدینے سے قافلے کو روانہ کیا۔ عزادارو، 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ عزادارو، ایک لمحہ ایسا آیا کہ میزبانوں نے مہمانوں کا پانی بند کر دیا۔ اجرکم اللہ، میزبانوں نے مہمانوں کا عزادارو پانی بند کر دیا۔ کہا بیٹا قاسم، اب مجھے کوئی امید نہیں رکھتی، میں تیری شادی کر دوں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، دن گزرتے گئے، 1 محرم، 2، 3، 9، جب 10ویں کی شب آئی تو حضرت عباس علیہ السلام نے جناب علی اکبر کا بازو پکڑا اور خیمے سے باہر لے گئے، کہا کہ اکبر، تو شبیہ پیغمبر ہے، مجھے میدان کربلا میں پہلے جانے دینا، کیونکہ تو ہے شبیہ پیغمبر۔ اگر تو اس دنیا سے چلا گیا تو میرے آقا حسین کی نظر ختم ہو جائے گی۔ اس وقت جناب علی اکبر نے اپنے ہاتھ چچا عباس کے قدموں میں رکھے، کہا کہ میں شبیہ پیغمبر ہوں اور آپ میرے دادا علی کی نشانی ہے، آپ میرے بعد میں جائیے گا، اگر آپ چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور آپ میرے بابا کا زیر کمر ہے، میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ عزادارو، 10ویں کی رات تھی، یہی لفظ جناب قاسم سن رہے تھے، جناب قاسم کو
لعنت اللہ علیہ